الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكريم وعلمائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے،
بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت عزیز وقار خوش بخت بلند بخت خوش نصیب بلند نصیب برادران اسلام، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی مقدس اور پرسعادت گھڑیاں ہم سب کو نصیب ہوئیں۔ اللہ رب العزت ان بابرکت لمحات کے صدقے، اللہ کریم ان اوقات کے صدقے ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائے، اللہ کریم ہماری آخرت کو بھی بہتر فرمائے، اور خالق کائنات ان مقدس لمحات کے ذریعے صدقے وسیلے سے اللہ کریم عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرمائے۔ خالق کائنات پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ کریم تمام مسلمانوں کو مل جل کر ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ایسا کیوں ہوا، وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو غلطی مسلمانوں سے ہوئی ہے کہ جس غلطی کی پاداش میں پوری امت مسلمہ جو ہے وہ آج اس کی سزا بھگتتی نظر آتی ہے کہ عالم اسلام ایک طرف ہے اور عالم کفر ایک طرف ہے، اور عالم کفر میں چاہے ہندو ہوں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، بدھ مت ہوں، جو بھی کسی دین کے پیروکار ہیں، چاہے وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں یا سورج کو اپنا دیوتا ماننے والے ہیں، جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام ایک پیج پر ہیں، ایک صف کے اندر ہیں، ایک لائن کے اندر ہیں۔ لیکن دوسری طرف مسلمان ہیں تو ایک طرف، لیکن 57 مسلمان ممالک ہیں، اور کاش کہ ہم ایک ہو جاتے، کاش کہ ہم ایک ہو جاتے، ہمیں عبادت نصیب ہوتی، ہمارا اتحاد ہوتا، ہمارا آپس میں اتفاق ہوتا، ہم جسد واحد کی طرح ہوتے، تو آج مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام آپ نے اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت پر کسی غیر خدا کو سجدہ کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ آخری ایام میں، آخری اوقات میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں مبتلا ہو جائے گی اور دنیا کو ہی اپنا حقیقی مقصد اور مدعا بنا لے گی، اور جب میری امت کا یہ حال ہوگا تو پھر آج رسول کریم علیہ السلام کی وہ بات سچ ہوتی نظر آتی ہے۔ حضور نے آج سے 1400 سال پہلے حضور نے ارشاد فرما دیا تھا، اور آج وہی صورتحال ہے کہ امت مسلمہ دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی مال و دولت، دنیا کے اموال و اسباب کے پیچھے بھاگتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو حقیقی مقاصد تھے، جو رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت تھی، جو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت تھی، جو اسلام سے محبت تھی، جو داعی اسلام سے محبت تھی، جو ان کے پیغام سے محبت تھی، جو عظمت اسلام سے محبت تھی، آج ہم نے اس سب کو فراموش کر دیا، اور حضور کے لائی ہوئی شریعت مطہرہ اس کے اندر ایک حکم ہمیں جو دیا گیا وہ جہاد کا حکم ہے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد سے اپنا تعلق توڑا ہے، جب سے مسلمان جہاد سے اپنی سبوں کو پیچھے ہٹا کر دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو اس دن سے لے کر آج تک مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، وگرنہ وہ مسلمان ہی تھے کہ جن کا نام سن کر
کفر کی بڑی بڑی طاقتیں لرز جایا کرتی تھیں، وہ کب کبانے لگ جاتی تھیں، وہ اپنی انہیں جان کے انہیں لانے پڑ جاتے تھے کہ اگر مسلمان ہمارے اوپر لشکر کشی کریں گے، اگر مسلمان ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، اگر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے اپنی صفوں کو درست کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ مسلمان تھے، وہ حقیقی مسلمان تھے، وہ قرآن اور حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق سیکھنے والے تھے، وہ حضور کے پیغامات کو دنیا تک پہنچانے والے تھے، وہ اسلام کا پرچار کرنے والے تھے۔ قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم کا ارشاد ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا اے حبیب علیہ السلام جہاد کرو کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پر اپنے غیظ اور غضب کی شدت کا اظہار کرو۔ فرمایا ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور صرف اس ایک مقام پر نہیں بلکہ سورہ جو ہے وہ برات اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ انفال اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ صف اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کی اکثر و بیشتر صورتحال کے اندر اللہ کریم نے جہاد کا ذکر مختلف پیرائے میں، سورہ نساء اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کریم سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، نجات عطا فرما لے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے مال سے اور اپنی جان سے تم ان تمام چیزوں سے ان کی قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارا اپنے اموال اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جانو۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تم جہاد کرتے ہو تو اس کے انعام کے طور پر اللہ کریم تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، اور وہ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت عدن میں بڑے اچھے مقامات پر اللہ کریم تمہیں متمکن فرما دیتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، انہی آیت کو سن کر، انہی پیغامات کو سن کر، یہی خدا کا کلام سن کر بدر والے مسلمان وہ بدر میں ڈٹ رہے ہیں، احد والے مجاہد میدان احد میں ڈٹ کر کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں، خندق کے میدان میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ خیبر میں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کفر کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے تو مسلمانوں نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ کیا نہیں کیا؟ پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ جان و مال سے بڑھ کر ایک چوٹی کا زور لگا کر اعلائے کلمۃ الحق کیا، حق کے کلمے کو بلند کیا۔ دن کے وقت جہاد کرنا، رات کے وقت ان کا نمازوں میں کھڑے ہو جانا، دن کے وقت روزے رکھنا، رات کے وقت اپنے رب کو منانا، یہ ان کا کام تھا۔ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شاید اسی طرح اشارہ فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ادھی رات جانو آرام کر دے، اساں کوئی کار کمان نیا، فرمایا جب رات کے وقت لوگ سو جاتے ہیں تو ہم اپنے اہم کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کون سا اہم کام؟ فرمایا ادھی رات جانو آرام کر دے، اساں کوئی کار کمان نیا،
سامو امر حق بجا لے آمنیا۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان میدان جنگ کے شب سوار تھے، جب مسلمان مرد میدان ہوا کرتے تھے، جب مسلمان جہاد کے علم کو بلند کیا کرتے تھے، جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو یا حضور کے خلفائے راشدین کا دور خلافت ہو، اس تمام خلافت راشدہ کے دور میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم اور ستم ہوا، مسلمان لشکر وہاں داد رسی کے لیے پہنچتا نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم آپ فرماتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بدو آرابی دیہاتی آیا، اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ میں راستے میں آ رہا تھا کہ مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ کیا کر لیا؟ مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، حضور میرا مال و اسباب چھین لیا، سرکار سب کچھ لوٹ کر لے گئے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم نے بتایا، آپ فرماتے حضور نے مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے سرکار نے سوال فرمایا اے عدی کیا تو حیرہ کا علاقہ جانتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا حیرہ کہاں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے گا تو تو ضرور حیرہ کا علاقہ دیکھ لے گا، لیکن کان کھول کر سن لے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس حیرہ کے مقام سے ایک عورت اکیلی سفر اختیار کرے گی اور سفر کر کے مکہ شریف آ جائے گی اور مکہ میں آ کر طواف کرے گی، طواف کر کے صحیح سلامت واپس چلی جائے گی، نہ اسے کسی لٹیرے کا خوف ہوگا، نہ اسے کسی رازن کا ڈر ہوگا، نہ اسے کسی ڈاکو کا خوف ہوگا، بلکہ بے خوف و خطر آئے گی اور بے خوف و خطر چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، سرکار نے دوسری بات کو ارشاد فرمایا عدی پھر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ مٹھی بھر سونا درہم دراہم لے کر نکلیں گے گلیوں کے اندر اور وہاں جا کر صدا لگائیں گے ہے کوئی فقیر جو ہم سے ضرورت پوری کرنے کے لیے سونا لے جائے، ہے کوئی محتاج جو ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ سونا لے جائے، اور میں ایک طرف سے آواز لگانا شروع کرے گا اور آواز لگانے والا مدینے دوسری طرف چلا جائے گا، دوسری طرف سے پھر واپس پہلی طرف آ جائے گا، سونا جو کا تو ہاتھ میں رہ جائے گا لیکن کوئی محتاج نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں مشاہدہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے حیرہ کا علاقہ بھی دیکھ لیا اور میں نے حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی خبر کو بھی میں نے سچ پایا کہ اسی حیرہ سے ایک مسافرہ ایک سفر کرنے والی عورت آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہے، نہ اسے آتے ہوئے کسی بات کا کوئی ڈر تھا، نہ جاتے ہوئے کسی بات کا کوئی خوف تھا، تم نے جو چاہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غیب سے پردے اٹھا گئے، اپنے غلاموں کو آنے والی خبریں حضور بتا گئے۔ ہم
ہمارے ذہنوں سے شک شبہات کو حضور دور فرما گئے. تم نے جو چاہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کے غلام چاہے دور خلافت صدیق اکبر کا ہو یا دور خلافت سیدنا عمر فاروق کا ہو یا دور خلافت عثمان غنی کا ہو یا دور خلافت سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ہو یا دور خلافت جس بھی حضور کے غلام کا ہو, جس بھی غلام کا دور خلافت ہو, اللہ اکبر, سب نے جہاد کے ساتھ تعلق کو پختہ کیا. کیونکہ قرآن نے بار بار ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بار بار اللہ کے نور نے جہاد کی طرف رغبت عطا فرمائی اور پھر جنہوں نے جہاد کر کے دکھایا, آج اگر وہی دور ہوتا, آج اگر وہی مسلمان ہوتے, آج اگر وہی جہاد پر عمل کرنے والے ہوتے, آج اگر مسلم حکمران سے لے کر ایک عام مسلمان تک اگر قرآن حدیث پر کما عمل کرنے والے ہوتے تو نہ کشمیر کے بچے بلک بلک کر راتیں گزارتے, نہ فلسطین کی بچیاں رو رو کے سسکیاں لے لے کے آہے بھر بھر کے اللہ اکبر مدد کے لیے پکارتی. آج کتنی دہائیوں سے, کتنے سالوں سے کشمیر بھی مسلمانی لشکروں کو صدا دے رہا ہے اور فلسطین بھی آواز دے رہا ہے. اللہ اکبر کہنے والا خوب کہہ گیا, اس نے کہا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں ارے مانگنے والا تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, کیونکہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اللہ اکبر. آج مسئلہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے. جو آیان سلطنت پر بیٹھنے والے, جو وزیر ہے, جو مشیر ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو کوئی صدر ہے, وہ بھی کیا بھلا نہ ڈر ہے. ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن نظر آتا ہے, ہر کوئی اپنی لے میں مست نظر آتا ہے. جتنا ظلم ستم ہو جائے, جتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائے, ارے وہ اور حکمران تھے کہ رات کے وقت رعایا سو جایا کرتی تھی اور وہ حکمران گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ ہو, کہیں میری رعایا میں کوئی محتاج نہ ہو, کہیں میری رعایا میں کوئی ضرورت مند نہ ہو. آج اگر میں خواب
پیدا کروایا تھا، 15 سال تک وہ مرد میدان گھوڑے کی پشت پر سوار رہا، رات کے وقت بھی جہاد میں ہے، دن کے وقت بھی جہاد میں ہے، نہ دن کے وقت آرام، نہ رات کے وقت سکون، نیند کا نام و نشان نہیں، دن کے وقت بھی امت مسلمہ کی حالت ذات پر کی فکر ہے، اور رات کے وقت بھی امت مسلمہ کی حالت ذات کا فکر ہے۔ اسی زمانے میں رینالڈ نامی ایک جو ہے وہ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا سپہ سالار، اور اس نے ایک دستہ، ایک لشکر بنایا، اور لشکر بنا کے اس نے کہا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کروں، اور چڑھائی کر کے میں اس کو نیست و نابود کر دوں، معاذ اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس کو راک میں بدل دوں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ وہ جب لشکر لے کر نکلا، کئی ہزاروں کا لشکر تھا، اور ادھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک چھوٹے سپہ سالار کی زیر قیادت ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا، اور وہ دستہ جا کے ایسی سیسا پلائی دیوار بنا کہ اسے آگے بڑھنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ اور پھر جب وہ ظالم رینالڈ نامی وہ واپس پلٹ رہا تھا، اس نے ایک قافلہ دیکھا، وہ قافلہ جا رہا تھا مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے، وہ عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے سارے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے والوں کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑا، مال دولت لوٹ لیا، پھر